سر دعا کی قبولیت کے لیے اول آخر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ درمیان میں دعا کریں، گڑ گڑا کے مانگیں اللہ سے. اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی کہ آپ اگر قبول ہو گئی تو وہ سب سے اس کا کم ترین درجہ ہے، اور کسی آفت سے بچا لیا وہ، اور پھر آخرت میں اس کا پھل مل گیا. یہاں پہ دعا کی قبولیت کے لیے اور انگریڈینٹس کون سے ہیں؟ ایک تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، جی وہ آپ کو مل جائے گا. سر میں نے جو مجھے جو میرے ایک استاد نے جو اپنا راز ایک بتایا تھا. اچھا سر، ہم بابا جی کے پاس بیٹھ جاتے تھے. بابا جی انتقال فرما کے میرے آنے سے 2 دن پہلے، ہمارے استاد ہیں وہ ایک جنگل میں رہتے تھے. وہ انہوں نے اپنی تمام زمینیں اپنے مزاروں کو اپنے بچوں میں بانٹ دی. خود ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جگہ لے کے اپنے جو ان کے 2-4 خادمین تھے ان کے ساتھ رہتے تھے. پڑھے لکھے تھے، پنجابی بولتے تھے، شاعری بڑی اچھی پنجابی انہوں نے کی. اور تو ہم شام کو، اچھا سر، تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے ایک لمحہ آتا، اور لمحہ کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نیک یا کوئی نہیں، وہ اور ریسیور کے لیے آپ کا صرف انسان ہونا شروع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو وائی فائی ہے وہ بہت کلوز ہو جاتی ہے انسان کی. اور اس حالت میں آ کے کوئی دنیا داری کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ آپ بالکل ایک درخت کی طرح نا سیدھے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو آپ سے کوئی سوال پوچھے گا وجد پہ ہوتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیں گے. یہ ہر بندے ٹھیک ہے. میں نے بابا جی سے اس وقت پہ نا میں انتظار کرتا تھا. میں رات کو باقی چلے جاتے تھے تو میں ٹھہر جاتا تھا وجد کی کیفیت میں. میں نے ان سے 2-3 سوال پوچھے. اس تمام میرا جو ان کی لیگیسی تھی میں دن میں نہیں پوچھتا تھا ان سے. میں انتظار کرتا تھا. بابا جی عشاء پڑھ لی، لوگ چلے گئے، بیٹھ کے کسی نے بیٹھے، اللہ چل رہا ہے، میں اور بابا جی بیٹھے یا کوئی اور بیٹھے. تو ایک دن میں نے مجھ سے پوچھا، بابا جی پہلا سوال جب میں نے کیا، بابا جی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں اللہ کے پاس لے جانا وہی صحیح ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے وہی غلط. واہ. ٹھیک. پھر دعا کا میں نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ یار کبھی بچے کو باپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچے کو تو یقین ہوتا ہے کہ ابو نے مجھے نہیں پتا، مجھے لا کے دے. اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو باپ کا، اور باپ کے پاس ہو تو 1 منٹ لگاتا ہے. یا ماں سے اگر کوئی بچہ مانگے وہ کیوں گڑ گڑاتا ہے، وہ من کرتا ہے، اس کا تو حق ہے، اس کا تو باپ ہے. تو ایک طرف تم کہتے ہو 70 ماؤں سے بات کرو، پھر تم من بھی. اگر وہ دعا تمہارے لیے بہتر ہے تو مجھ سے اس یقین سے مانگو کہ اللہ نہیں مجھے اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ کر کے دے. کہتا پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا اس وقت کریکشن نہیں ہوتا. تو ان کا ایک طریقہ، ہم جب نماز پڑھتے ہیں سر، اس سے بڑا میری بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہ میرے لیے بھی دعا کرے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لی اس نے جس نے بھی اس کی تعریف کی. وہ کہتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں اور اس کی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اور اس کے درمیان ایک مختصر سے دعا کریں، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ سن لی جس نے بھی اس کی تعریف کی. تو اس کی تعریف کے ساتھ وہ دعا بھی دیتے. وہ آپ کے رکوع سے آپ کے قیام سے پہلے وہ دعا میرا اللہ قبول فرما لیتا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ دعا اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، جس مرضی سر زبان میں جس کریں، مرضی آپ کریں دل میں. آپ دیکھیں اور اس سے اول و آخر درود پڑھنا ہے. سر آپ کا جو رکوع دیکھیے، آپ تو آلریڈی اس میں ہیں، آپ اس زون میں ہیں. آپ دیکھیں جو اللہ کا زون ہے نا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 زون تھوڑی ہے، کیونکہ وہ آپ نے 2 انٹیٹی تھوڑی کرنی ہے. جس خالق کا اپنے مخلوق کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے، آپ سوچو اس پر وہ اللہ کا بیسٹ ہے نا. وہ تو آپ ہم کیوں سمجھتے کہ ان کی لیگیسی الگ ہے؟ ہم نے تو کہیں جاتے ہیں نا کسی کے پاس تو ادھر مکے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ادھر مدینہ کی لگی ہوئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھئی یہ دو پروڈکٹ ہے میرے پاس، ان میں سے کون سا خریدنا. جس طرح آپ جاتے ہیں نا کسی بلڈر کے پاس تو انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ یہ میرا جو فلیٹ ٹاور ہے، یہ فلیٹ ٹاور ہے، اس میں کون سی بھی فلیٹ چاہیے. سر ایک ہی. میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو وہ آپ اس وقت جب وہ دعا کا طریقہ، درود آپ باہر پڑھتے رہے. درود تو آپ سر اچھا درود میرا خیال ہے پڑھنے میں کم اور بظاہر زیادہ ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے تو پھر آپ ان کی مانیں گے تو پھر قریب ہوں گے نا. صرف سجدے کرنے سے تو آپ قریب نہیں ہوں گے نا میرے لیے.
میرا خیال ہے جو آقا کریم کے اوپر سے صرف درود بھیجنا ہے نا، اس سے بھی کئی زیادہ افضل ہے کہ درود بھیجتے ہوئے آپ ان کے اخلاقیات میں بھی اپنے آپ کو داخل کریں، پھر آپ کو درود، آپ چلتے پھرتے ان کی سنت میں آپ کریں. دیکھیں کیا کرنا ہے سر، کیا کرنا ہے، برداشت کرنا کیا کرنا ہے، معاف کرنا کیا کرنا ہے، محبت کرنی ہے سر. اس میں ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اور یہی تو آپ سے وہ چاہتا ہے کہ اگر میں سارا دن درود پڑھوں، نہ میری زبان سے کوئی محفوظ، نہ میری کونی سے کوئی محفوظ، نہ میری آنکھ سے کوئی محفوظ، نہ میری سوچ سے کوئی، تو میرے اس درود کا کیا فائدہ؟